اسٹوڈنٹس ہم لوگ کر رہے تھے حصہ نظم، جس میں سے ہم نے کی حصہ نظم میں سے ہم لوگوں نے کیا تھا پہلی نظم جو کہ حمد تھی۔ حمد میں سے ہم لوگوں نے اس کی تشریح کی تھی اور جو کہ ہم نے 3 دنوں میں مکمل کی، اور میں نے ہر شعر جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی دقت پیش نہ آئی ہو اور آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ گیا ہو۔ اب جو ہے وہ ہم میں سے ہم نے پہلے جیسے بات کی تھی کہ 2 حصہ نظم میں سے آپ کے کویشچن آنے ہیں، ایک آپ کی تشریح کا ہے اور دوسرا کویشچن آپ کے خلاصے سے متعلق ہوگا، دونوں میں کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ تو اب حمد کا آج ہم نے خلاصہ کرنا ہے، تشریح ہم اس کی مکمل کر چکے ہیں۔ تو خلاصہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ تھوڑی سی بات آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ آپ کے اشعار چل رہے ہیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ خلاصہ لکھنا ہے، اور آپ کا جو نظم کا خلاصہ ہے وہ آپ 1 صفحہ، آدھا صفحہ، اتنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر کا آپ کا خلاصہ ہے جو کہ آدھے صفحے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اور آپ اگر 1 پر لکھنا چاہیں تو بھی، یا پونا صفحہ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں 3/4، اس پر بھی آپ جو ہے وہ خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اور آدھے صفحے پر بھی لکھیں، لیکن اگر ٹھیک ہو تو آپ کو اس کے نمبر پورے مل سکتے ہیں۔ اب ٹھیک خلاصہ کس طرح ہوگا کہ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، حمد کا جو ہے وہ پہلا شعر جو تھا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جاؤں اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اب یہ جو شعر ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حمد جو ہے وہ اس شعر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس کا مجموعی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے کوئی بھی جو ہے وہ زیرو محروم نہیں ہے۔ اب ایک میں نے جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لطف و کرم اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی زیرو اس سے محروم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلا جملہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے متعلق لکھنا ہے، اور یہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی، اس کا کرم جو ہے وہ ہر زیرو تک پہنچتا ہے۔ گاٹ اٹ۔ پھر اب دوسرا شعر آپ دیکھیں کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ اب دوسرے شعر میں جو ہے وہ شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بات کر رہا ہے، تو یہاں پر آپ جو ہے وہ آپ نے یہ بات وضاحت کرنی ہے کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی کوئی دوسرا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ خلاصے میں بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب تیسرا شعر ہے کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو اس شعر میں بھی جو ہے وہ شاعر یہی بیان کرتا ہے کہ کائنات جو ہے اس کے ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کائنات کے نظام کی جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ پھر شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت، اگلے شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا مغفرت ہے، اور میں خطائیں کرتا جاتا ہوں اور وہ میری خطاؤں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت کی، میری جو کمزوری اور میری لاچاری ہے وہ بھی میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے جو ہے جب میں گرنے لگا تو بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آیا اور اس نے اپنا جو سہارا تھا وہ مجھے دے دیا۔ پھر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تھا وہ اس زمین پر کیسے پہنچا، اس زمین کے تمام لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تھا وہ پہنچایا، اور یوں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آخری امت ہیں۔ اور کافر جو تھے وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روک سکیں، اور پوری کوشش انہوں نے کی کہ وہ اسلام کے چراغ کو بجھا سکیں، لیکن وہ اپنے اس سازش میں، اپنی اس کوشش میں ناکام رہے ہمیشہ، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ہر شعر کو ذہن میں، آپ نے ہر شعر کے 1-2 نقطے ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ کی جو نظم ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ خلاصہ، بے شک آپ مختصر لکھیں لیکن ترتیب کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو اس کے پورے مارکس بھی مل سکتے ہیں۔ گاٹ اٹ۔ اب یہاں پہ اور ایسی کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے، میں کہنا یہی چاہتی ہوں کہ یہ نہیں کرنا
کہ پہلے جو ہے وہ حمد کے اندر آپ کہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مغفرت والا ہے، اور پھر آپ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ اوپر جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اوپر نیچے چیزوں کو نہیں کرنا، بلکہ ترتیب میں حسن ترتیب جو ہے وہ خلاصے کا مین جز ہے، اسباق کے اندر بھی اور نظم کے اندر بھی۔ اب دیکھیں، آپ جب بھی کوئی سبق کا بھی خلاصہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہی کریں گے نا کہ جو واقعات جس ترتیب کے ساتھ سبق میں بیان ہوئے ہیں اسی ترتیب سے ہم بیان کریں گے۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جہاں پہ سبق جو ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے خلاصہ شروع کر دینا ہے، ایسا تو ہم نہیں کریں گے۔ ہم ظاہر ہے جس چیز سے، جس واقعے سے سبق شروع ہو رہا ہے ہم اسی واقعے کے ساتھ اپنے خلاصے کو بھی شروع کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہے تو ہم نے خلاصے کے اندر اس پیراگراف کو 3 لائنوں میں سمیٹ دینا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے جو ہے وہ آپ نے خلاصے کی ہی پریکٹس کرنی ہے، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو کائنڈلی نوٹ ڈاؤن کریں اپنے پاس، اور خلاصہ جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے۔ میں پھر بھی تھوڑی سی اس کی کر دیتی ہوں، ریڈنگ کر دیتی ہوں خلاصے کی، تاکہ آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہ رہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے کوئی زیرو محروم نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کی یکتائی کی گواہی دیتا ہے، اس کی وحدت مسلم ہے اور اس کی رحمت گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلطی کرنا انسان کی سرشت ہے، اس لیے اس سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے اور وہ چشم پوشی کرتا ہے۔ میرے حق میں میری افتادگی بھی اس کی رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے گرتے گرتے اس کا دامن تھام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں تک پہنچا ہے، اور کفار کی مخالفتوں کے باوجود دین حق مکمل ہو کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا خلاصہ ہے، مختصر سا 5 نمبر کا ہونا ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے، اتنا اچھا کرنا ہے کہ جو پیپر چیکر ہے وہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کو پورے مارکس جو ہے وہ دے انشاءاللہ۔